रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रिवीजन करेंगे सबक 1 से लेकर 11 तक, ग्रामर पार्ट और कुरान पार्ट दोनों की। इस दौरान आपको जो भी मतलब मसला आता है या कोई सवाल हो आपका, आप पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। और अगर आपसे कुछ पूछा जाए या कोई सवाल पूछा जाए तो उसके मुतालिक जवाब आप हैंड रेस करके भी दे सकते हैं और चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके भी दे सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तावुज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, इसका तर्जुमा मुझे कौन बताएगा? आऊज़ु का तर्जुमा क्या होता है? रिवीजन कर रहे हैं ना? रिवीजन में हम लोग ज्यादातर आप मुझे सवालों के जवाब देंगे ताकि रिवीजन अच्छी हो जाए। आऊज़ु का तर्जुमा क्या होगा? कोई बताना चाहे? आता है, आप सबको आता है माशाल्लाह से। जी सिस्टर सुरैया, आप बताना चाहेंगी? सिस्टर नसरीन। रिवीजन अगर थोड़ी सी इंटरेक्टिव होगी ना तो फिर समझने में आसानी होगी, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। जी मैम, मैं बताती हूँ। जी जी। आऊज़ो का मतलब है मैं पनाह में आती हूँ। माशाल्लाह सिस्टर। और आऊज़ु का इशारा किस तरफ होगा? मैं ये अपनी तरफ ना, उंगली से। अपनी तरफ। जी बिल्कुल, अपनी तरफ होगा और एक उंगली के साथ होगा। माशाल्लाह, ये हम लोग अपने जो ग्रामर रूल्स है ना उनको भी हम लोग अप्लाई करते हैं साथ साथ। बिल्लाही, अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से, रजीम जो कि मरदूद है। मरदूद के क्या मायने हैं? मतलब मरदूद का रजीम का मतलब मरदूद, दुत्कारा हुआ। माशाल्लाह, जो अल्लाह की रहमत से दूर हो। तावुज़ से हम लोगों ने तावुज़, तस्मीह और सूरह फातिहा से 12 अच्छी आदतें सीखी हैं। और सबसे पहली जो आदत हम लोगों ने सीखी है वो है सेफ्टी की। हमेशा हमें हर काम शुरू करने से पहले तावुज़ पढ़नी चाहिए, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहिए। सूरह फातिहा कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है। इतनी अहम है कि हम हर नमाज में इसको हर रकत में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अर्रहमान और अर्रहीम का डिफरेंस कौन बताएगा? ये मैम, रहमान का मतलब है बहुत मेहरबान, और रहीम जो है रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला ना, जिसका मतलब रहम जो है वो रुकता नहीं है, लगातार है। जी बिल्कुल सिस्टर, माशाल्लाह। रहमान जो है वो शिद्दत की बात है और रहीम में तसलसल की बात है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और उसकी जो रहमत है उसमें तसलसल है। आपने बहुत अच्छा बताया डिफरेंस, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हम लोगों ने सबसे पहली जो सेकंड आदत है वो ये है कि हमें हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए, बिस्मिल्लाह से। और तीसरी आदत जो है वो ये कि हमें अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाहि किसके लिए है? अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ से हम लोग जो आदत नंबर 4 सीख रहे हैं वो है कि हमें दिल से अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए और उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। हमद के यहाँ पर 2 मायने बयान किए गए हैं, तारीफ और शुक्र। और जो आदत नंबर 5 हम लोग सीखते हैं इससे वो ये है कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए हमें बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये दोबारा से अर्रहमान और अर्रहीम आया, इसका डिफरेंस अभी आप बता चुके हैं। और इससे जो हम लोग आदत नंबर 6 सीखते हैं वो ये कि हम लोगों को दूसरों पर रहम करना चाहिए ताकि हम पर भी रहम किया जाए। रब के मायने क्या है? रब के मायने है पालने वाला, परवरदिगार, हाजित रवा, सेहत, मौत, जिंदगी, सब नेमतें देने वाला, जब मुश्किल में फंस जाए तो निकालने वाला। मालिकी यौमिद्दीन। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं दीन के 2 मतलब हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो बदले का दिन है और दूसरा मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने दीन का?
زندگی کا نظام یعنی دین اسلام. ماشاءاللہ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. اور مالک ہے اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا. اور اس سے ہم اچھی عادت کون سی سیکھتے ہیں؟ اس آیت سے ہم کون سی اچھی عادت سیکھتے ہیں؟ کہ ہمیں اپنے ہر کام کو کرتے ہوئے کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ کس چیز کو؟ کہ ایک جو کہ بھی اللہ ایک دن ہاں آخرت میں اللہ اس کا بدلہ دے گا, اجر دے گا. اور دوسرا ہمارا جو زندگی کا نظام ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں اللہ کے اصولوں پر اور دی ہوئی ہدایت پر گزارنا چاہیے. جی سسٹر, اس سے جو پرٹیکولر عادت ہم لوگ سیکھ رہے ہیں وہ پہلا والا پارٹ آپ کا بالکل ٹھیک تھا کہ ہمیں اپنے ہر کام کو کرتے ہوئے آخرت کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور اس کے مد نظر ہم لوگوں کو اپنی مطلب وقت ضائع کیے بغیر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا مجھے یہاں پہ بتائیں, جو نعبد یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ ہمارے لیے نا میم تو 4 انگلیوں کے ساتھ اپنی طرف ہم عبادت کرتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر, ویری گڈ. ابھی آپ نے ماشاءاللہ ابھی اگلے پڑھیں گے آپ اس کو آگے گرامر میں منٹس کے بعد, لیکن آپ نے اشارہ بالکل درست بتایا ہے. یہ 4 انگلیوں کا ہوگا اور ہماری طرف ہوگا. نستعین کا مطلب ہوتا ہے ہم مدد چاہتے ہیں. یہاں سے ہم 2 اچھی عادتیں سیکھیں گے. ایک اچھی عادت تو یہ سیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو ہر کام میں نیت جو ہوتی ہے وہ عبادت کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری عادت جو ہم لوگ یہاں سے سیکھیں گے وہ یہ کہ ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے, کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کے بتائے ہوئے جو دین ہے, دین اسلام سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث. جی بالکل, ہمیں قرآن اور سنت ان 2 چیزوں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے, اور وہاں سے ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی سمجھنا چاہیے. اچھا مجھے یہاں پر کوئی بتائے گا, یہاں پر جو الصراط ہے یہ اسم ہے, فعل ہے کہ حرف ہے؟ اس میں میم جو ال سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں. ماشاءاللہ سسٹر, ویری گڈ, گڈ ہو گیا. اور یہاں پہ جو ہم لوگ اچھی عادت سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم. اللہ زینہ جو ہے یہ زیادہ لوگوں کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ کم کے لیے؟ یہ فعل ہے. کم کے لیے. نہیں سسٹر, اللہ زینہ جو ہے یہ اسم ہے اور یہ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ان لوگوں اللہ زینہ کا اللہ سنگولر کو, اللہ زینہ کا کوئی واحد بتائے گا مجھے؟ اللہ زینہ کا واحد ہم لوگوں نے زینہ. پڑھا ہے. اللہ زی, اللہ زی خالی چھوٹی ہی آئے گی. اللہ زینہ جمع ہے اور اللہ زی جو ہے وہ واحد ہے. انعمتا انعام کیا تو نے, علیہم کس پر؟ ان پر. علیہم کے کتنے ٹکڑے ہیں کون بتائے گا؟ 2. میم 2 جی اعلیٰ کون کون؟ ہیں. ویری گڈ. اللہ اور ہم, یہ ہم لوگوں نے ٹیبل پورا کیا ہوا ہے. علیہ, علیہم, علیہ کا, علیہ جی. ابھی ہم آگے گرامر پارٹ میں انشاءاللہ کریں گے. انعام پانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے, عمل کرنا, پھر اس کی دعوت دینا, اچھی عادتوں کو بڑھانا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس سے ہم جو اچھی عادت سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اچھے جو نمونے ہیں, مثالیں ہیں, ان کے طریقے پر چلنا چاہیے. اور سب سے اچھا جو نمونہ ہے ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے. ان پر ہم لوگوں کو ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا چاہیے. غیر المغضوب علیہم, غیر نہ جن پر غضب کیا گیا ان پر, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان کے راستے پر نہ چلائے جن پر غضب کیا گیا, ولا الضالین, اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے. اس سے جو ہم لوگ عادت سیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگوں کو برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے سے بچائے. مجھے یہاں پہ کوئی یہ بتائے کہ مغضوب اور ضالین ان میں کیا فرق ہے, ڈفرنس کیا ہے؟
میم مغضوب کا مطلب ہے کہ غضب کیا گیا نا. جی جیسے مغضوب کون لوگ ہوتے ہیں اور دوالین کون لوگ ہیں؟ تو دوالین کا مطلب تو میم جو گمراہ دوالا نا گمراہ ہونے والا، جو گمراہ ہوئے، جبکہ مغضوب وہ لوگ ہیں جن پر غضب کیا گیا ہو. جی سسٹر، اب اس میں ڈفرینس میں پوچھ رہی ہوں. بیسکلی وہ تو آپ نے میننگ بہت اچھا بتایا، کلیئر کیا. مغضوب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تھا، جو جانتے تھے اور انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا، تو وہ مغضوب ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہوا. اور دوالین کون تھے؟ جنہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم لوگ صحیح علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، تو ان کو جو بھی پتا تھا وہ اس پر عمل کرتے رہے، تو وہ گمراہ ہے. یہ ڈفرنس ہے مغضوب اور دوالین کا. میرے خیال سے آپ نے پڑھا ہوگا، اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا ماشاءاللہ سے. وہ دوسرا کہ بھائی وہ جو جانتے نہیں تھے، دوالین جو جانتے ہی نہیں تھے. ہاں جی، صحیح بات. دوالین جو جانتے ہی نہیں تھے اور صحیح بات کو جانے بغیر عمل کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اگر ایم سی کیوز آ جائے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ یہ ہے کہ میم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے اور ہدایت کا راستہ مانگا گیا ہے. ماشاءاللہ، بالکل یہی خلاصہ ہے، ہدایت کی دعا. جی. یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. اذان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایزی ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، الہ کے الہ کا ہم لوگوں نے کیا تھا، جمع کیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو. الہ کی جمع الہتن. اچھا، شاید میرے خیال سے بھی نہیں کی. چلیں آگے، یہ وہی ہے اشہدو. اشہدو کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ اپنی طرف انگلی کے ساتھ. میں اپنی طرف ایک انگلی سے اشارہ ہوگا. ایک انگلی سے ہوگا. میں ماشاءاللہ، سسٹر عظما نے بھی بہت صحیح بتایا اور سسٹر نسرین نے بھی صحیح بتایا. اچھا، ان اور انا، ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ. اور اس کے لیے جو ہم لوگوں نے اب یہ 4 الفاظ ہیں، ان، انا، ان اور انا. اس کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان جو ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہے، انا کا مطلب بھی کہ ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ میں ان کا کیا مطلب ہوگا؟ کون بتائے گا؟ اگر. اور ان اللہ مع الصابرین میں انا کا کیا مطلب ہوگا؟ بے بے شک. شک. بے شک. تو ان کے آپ نے چاروں کے اچھے طریقے سے میننگز آپ کو یاد ہونے چاہیے. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے اور آؤ طرف کامیابی کے. حیا کا مطلب آؤ اور اللہ اتنا طرف. کا مطلب ہے بے شک. جی انا کا مطلب بے شک ہے. جی سسٹر، کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ کلیئر ہو گیا سسٹر؟ انا کا مطلب بے شک ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس کے لیے آپ کو ریفرنس فریز دی گئی ہے کہ اگر کبھی آپ کو کنفیوژن ہو تو یہ فریز یاد رکھیے گا، آپ کو انا کا مطلب یاد آ جائے گا. یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی اچھا، چلیں اب مجھے بتائیں لا کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم لوگ یہ سارے مطلب پڑھ چکے ہیں، آپ میں سے کوئی اس کا مطلب بتائیں. لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے. لا الہ، نہیں. الہ کوئی معبود اللہ، سوائے. اور اللہ کا مگر. مطلب نہیں سوائے. اللہ. سسٹر یہاں پر سوائے ہی آئے گا. نہیں ہے اچھا کوئی صحیح. معبود سوائے اللہ کے. اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد جو 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم. یہاں پہ مجھے بتائیں نوم سے کیا مراد ہے؟ نیند اور من کا کیا مطلب ہے؟ سے. اور خیر؟
بہتر ہے. بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. اور اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ بولا ہے کہ نیند موت کے برابر ہے. نماز اللہ کی پکار ہے. عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے لیکن فجر کے وقت راحت نہیں ہے, مضر صحت ہے. اقامت کے وقت اضافی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. قد قامت الصلاۃ. قد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ البتہ, تحقیق, ٹھیک. قامتی کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو گئی. البتہ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی ہے. اب اذان اور اقامت کے اندر ڈفرنس یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ اذان اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں, اور اقامت اس بات کا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں ان کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار یہ ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اب مجھے یہاں پہ بتائیں یہاں پر ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہے کہ اگر ہے؟ کہ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتایا. اور باقی آپ کو آتے ہیں ماشاءاللہ سے. وحدہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ وحدہ جو لفظ ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ہیں کہ 2 3؟ ہوں گے. 2 ہوں گے. جی 2 ہیں. واحدہ اور ہو, یعنی واحد کا مطلب اکیلا اور ہو وہ اکیلا ہے, لا شریک نہیں ہے کوئی شریک, لا ہو اس کا. وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. شرک سے مکمل بیزاری. شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. آگے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. عبد کی جمع کیا ہوگی؟ یہ آپ نے پڑھی ہے. عبد کی جمع عباد. عباد. ماشاءاللہ. عبد کی جمع عباد ہے. وَرَسُولُهُ کے ٹکڑے کریں. اور رسول و پیغمبر ہو اس کے. بالکل ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. اللہم اے اللہ, اور اجعلنی کے ٹکڑے کریں. اجعلنی کے ٹکڑے کریں. 3 ٹکڑے ہیں نا. اجعلنی بنا دے. یہ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ہوں گے کہ 3 ہوں گے؟ 3 2 ہوں ہوں گے. گے میں. 3 کیسے ہوں گے؟ یہ 2 جنہوں نے کہا ہے وہ بھی بتائیں, اور جنہوں نے 3 کہا ہے وہ بھی بتائیں. میم میں 2 کہہ رہی ہوں تو اجعل ایک لفظ کہہ رہی ہوں, بنا دے, اور نی مجھے. ٹھیک ہو گیا. اور جنہوں نے 3 کہا وہ چلے رہنے دے, وہ رہنے دے. اجعل اور نی یہ 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے. اجعل بنا دے, نی مجھے. من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. توبہ کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ توبہ کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اعتراف کرنا ہے, اپنے گناہ کا شرمندگی کا اظہار کرنا ہے, دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے, اور جس کا حق مارا ہے اس کو لٹانا ہے, اور زبان سے توبہ کی ادائیگی کرنی ہے استغفر اللہ سے. وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. سبحان ربی العظیم. سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, اور عظیم عظمت والا. اچھا یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ہم لوگوں نے باتیں سیکھی تھی. اس میں 4 باتیں پڑھی تھی. وہ 4 باتیں کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ میم دوبارہ سے کوشچن دہرائیں. سبحان ربی العظیم میں ہم لوگوں نے 4 باتیں سیکھی تھی. وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ میم پہلا تو وہی سبحان کہ میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے. ٹھیک ہو گیا. وہ ظالم, ٹھیک ہے نا, وہ بھائی انصاف کرتا ہے ہر ایک جی کے ساتھ. اللہ پاک ہے, ایک پہلی بات ہو گئی. دوسرا دوسری ہے بات کہ وہ رب بھی میرا رب, یعنی مجھے میرے جسم کے ہر ذرے کو پالنے والا, حفاظت کرنے ٹھیک والا, ہو گیا. پرورش. اپنائیت, اس میں اپنائیت کی بات آ گئی دوسری, کہ میرا رب ہے, اپنائیت کی بات آ گئی. اور ایک اور بات ہے ربوبیت, کہ اللہ رب ہے. ٹھیک ہو گیا. 3 باتیں ہو گئی. اور چوتھی بات یہ کہ عظمت والا ہے, عظیم ہے. اللہ اس پاک کی ہے, پاکی بیان کی گئی ہے. ربوبیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب ہے, پالنے والا ہے. یہ کا جو الفاظ استعمال کہ میرا رب, اس میں اپنائیت کا اظہار ہو رہا ہے. اور عظیم کیا ہے؟ عظمت والا ہے.
समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली, लिमन इसका मतलब बताएं मुझे। लिमन का क्या लिमन मतलब हो? जी लिमन उसकी जिसने, ठीक हो गया। यहाँ पर मन का मतलब जिसने या जो आया है, मन का इसके अलावा और कौन सा मतलब होता है? मन का एक और मतलब भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, मन रब्बू का क्या मतलब था इसमें मन का? उसका रब, मन वो तो नहीं, रब्बू का है ना, आपका जी जी, मन का मतलब क्या था इसमें? मन मेरा रब्बू का। रब, तेरा रब कौन है? मन का एक मतलब हम लोगों ने कौन पढ़ा था शुरू में, और यहाँ पर हम मन का मतलब पढ़ रहे हैं जिसने, जो। मन के दो मायने हम लोगों ने पढ़े हैं, एक है कौन और एक है जो। मन रब्बू को कौन है तुम्हारा रब? जी सिस्टर, कौन? जी जी दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज ड्रॉप हुई है। कॉटन का है, फिर कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा पक्का। जी सिस्टर आप बताइएगा, मन के दो मायने हम लोगों ने पढ़े हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? एक मन का मतलब जो पढ़ा है और एक हम लोगों ने कौन पढ़ा है स्टार्ट में। सिस्टर नसरीन क्लियर हो गया आपको? जी मैम हो गया, ठीक हो समझ गया। आ गए, एक मतलब जो और एक का कौन, दो दो हाँ, मीनिंग में। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, रब्बू का मतलब तेरा रब होता है और मन का मतलब कौन, और यहाँ पर कौन, मन का हम ठीक, लोग एक दूसरा मायने पढ़ रहे हैं। सही है। लिमन लिए और जिसने, ये भी आपने बता दिया है, और हमीदा हु दो टुकड़े हैं तारीफ की उसने। रब्बना वलकल हम्द, वाला के कितने टुकड़े हैं? दो है। ठीक है, बताएं कौन कौन से? वा लका। और फिर मैम देख तीन लें। नहीं हो या हाँ दो जी, हैं? तीन आप बताएं। होंगे ना, हाँ जी तीन तीन बताएं कौन होंगे, कौन। वा, ला और का। माशाल्लाह सिस्टर तीन होंगे। हम लोगों ने ला को मिलाया था ना टेबल के साथ, लहू लहुम लका ली लकुम लना। ला का मतलब लिए होता है और का से हम लोगों ने मिलाया था इसके साथ, तो ला और का तो पहले ही दो टुकड़े हैं, और वा और होता है, तो वा का वह तीसरा टुकड़ा हो गया, तो ये टोटल तीन टुकड़े हैं, वा ला और का। रब्बना का इशारा किस साइड पे होगा? हमारी तरफ, रब्बना चार उंगलियों से, हमारे रब। ठीक हो गया सिस्टर माशाल्लाह। रुकू का एक और जिक्र हम लोगों ने पढ़ा था, मिलत समावाती वमिल अल अर्दी वमिल आ मा बैनाहुमा वमिल आ मा शिता मिन शैइन बाद। मिल आ का क्या मतलब है? मिल आ का मतलब? मैम भरने, भर दे। समावात मतलब तो आसमान है ना, हाँ जी, और तो मिल मिल, आ का मतलब आपने सही बताया, भर दे है। मिल आ का मतलब भर दे है। और यहाँ पर हम जो ये माँ लफ्ज देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? माँ, माँ का क्या मतलब है यहाँ पर? मैम इस आयत के थ्रू माँ, हाँ जी इस, हाँ वैसे जी माँ, इस, वो जी जी वैसे मतलब तो जो होता है, लेकिन यहाँ पे वो तमाम चीजों के लिए। यहाँ पे भी जो ही इस्तेमाल हुआ है सिस्टर। वमिल अच्छा, आ और भर दे जो बैना हूँ, हुमा उन दोनों के दरमियान में है। ठीक है, यहाँ पे भी माँ का मतलब जो इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने माँ के दो और मतलब पढ़े हैं। माँ क्या के लिए भी यूज होता है क्या? जी बिल्कुल ठीक हो गया, एक और मतलब पढ़ा है हम लोगों ने माँ का। तीसरा नहीं, नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल ब्रदर ने बिल्कुल सही बताया है। माँ का जो तीसरा मतलब है वो नहीं है। आसमानों के भरने के बराबर, वमिल आ और जमीन के भरने के बराबर, और भरकर जो उनके दरमियान में है। शीता तू चाहे। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन हो और आपको कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। अक्सर चीजें मतलब रिवीजन हो रही है, तो इस वजह से ये पीछे जो वाली स्लाइड इम्पोर्टेंट है जरा वो। फिर जी ओपन करें। ये पीछे वाली स्लाइड एक दफा फिर ओपन करें, जी मैं करती हूँ। ये वाली।
اور اس سے پیچھے والی بھی. یہ نہیں سسٹر جی یہ والی بھی. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. کوئی کوشچن سسٹر اس میں؟ اچھا میرے خیال سے کوشچن نہیں تھا, انہوں نے کچھ دیکھنا تھا. پھر سبحان ربی الاعلیٰ, یہاں پر بھی 4 چیزیں جو ہم لوگوں نے جس طرح سبحان ربی العظیم میں تھیں, اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ میں بھی 4 ہی باتیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں. وہ 4 باتیں اب آپ بتائیں. 3 تو وہی پچھلی والی ہیں. اللہ پاک ہے, ربوبیت کی بات ہے, اللہ رب ہے, اپنائیت کی بات ہے, میرا رب ہے, اور اعلیٰ سے کیا ہے کہ اللہ سب سے بلند ہے. ٹھیک ہو گیا. 4 باتیں. اللہ پاک ہے, اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے, ربوبیت کے بارے میں بات کی گئی ہے, اپنائیت کی بات کی گئی ہے, اور اللہ سب سے بلند ہے, اس چیز کی بات کی گئی ہے. یہ دیکھیں, یہ ساری, یہ پہلے آپ لوگ 3 چیزیں ہم لوگ اوپر والے ذکر میں پڑھ چکے ہیں. اب التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہاں پر 3 عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے. سامنے لکھی ہوئی ہیں, بتا دیں آپ میں سے کوئی دیکھ کے بتا دیں. قولی, بدنی اور مالی. جی, قولی, بدنی اور مالی 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو ہماری جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ سب کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے. السلام علیکہ ایھا النبی, علیکہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ میم 2 ٹکڑے, اللہ ایک اللہ ہے اور کا ہے. اچھا اس میں پیچھے نا ایک کوشچن آپ مجھے بتائیے گا, آپ کو کوئی ایسی عبادت ذہن میں آتی ہے جس میں ہم یہ تینوں عبادتیں کرتے ہیں؟ قولی عبادت بھی ہوتی ہے, بدنی بھی ہوتی ہے, اور مالی بھی ہوتی ہے. کوئی ایسی عبادت جس میں یہ تینوں عبادتیں شامل ہوں؟ حج. حج, ماشاءاللہ, بالکل درست جواب فرمایا. حج میں یہ تینوں عبادتیں شامل ہوتی ہیں. ایھا یہاں پر مخاطب کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اے نبی. ایھا, یا ایھا, یہ سب مخاطب کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ورحمت اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ کے کتنے ٹکڑے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ بریک کریں اس کو. وبرکاتہ, 3 ہوں گے میم. جی, کون کون سے؟ واہ واہ, اور جی جی, برکات, جی اس کی. ماشاءاللہ. یہ سسٹر نسرین کی تو آج کافی اچھی ریویژن ہوتی جا رہی ہے. باقی بھی مجھے امید ہے کہ چیٹ باکس میں آنسر کر رہے ہوں گے یا خود سے آنسر آپ دیتے جا رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہاں پر عباد لفظ آیا, اس کے بھی ہم پیچھے واحد پڑھ کے آئے ہیں. کیا تھا واحد اس کا؟ عبدو. ہم ابھی بھی, یا کوئی اور بولے گا؟ یہ سسٹر عظما کا مائک, مطلب سسٹر عظما آپ بولنا چاہ رہی ہیں میرے خیال سے. سسٹر عظما آپ بتا دیں. عبدو. ہاں, عبد. ہم لوگ ابھی اس کے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, اس کا واحد وہ ہے عبد, اور یہ اس کا جمع یہاں پہ استعمال ہوا ہے بعد. اور یہاں پر کون سا کوشچن؟ علینا کا اشارہ آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ, آپ پہلے بتا چکے ہیں نا کے اشارے, یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. محمدن, یہ دیکھیں عبد آ گیا. ورسول. درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے. یہ آ جائیں یہاں پر. ٹھیک ہو گیا. صلی کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ صلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم, اے اللہ, اور صلی. جی سسٹر نسرین بتا دیں آپ. نماز پڑھ. جی, صلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا. یہاں پر صلی کا مطلب کیا استعمال ہوا ہے؟ درود, درود بھیج. اللہم ہاں, صلی. رحمت بھیج, رحمت بھیج. حروف جر آپ لوگوں نے پڑھے ہیں نا گرامر میں؟ جی سسٹر نسرین. جی میم پڑھے ہیں. جی, اب مجھے یہ بتائیں یہاں پہ صلی کا مطلب تبدیل کیوں ہوا تھا؟ کس کی وجہ سے تبدیل ہوا تھا؟ نماز سے مطلب رحمت بھیج, ہاں جی, کس لفظ کی وجہ سے یہاں پہ صلی کا مطلب رحمت بھیج ہو گیا؟
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। नहीं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसम है। नहीं, हरूफ आप जर वो पूछ, मैं ये पूछ रही हूँ, अच्छा। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अक्सर हरूफ जर आने की वजह से मायने तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे हरूफ जड़ कौन सा है, हर्फ कौन सा है यहाँ पर? ली होगा मैम। अला। नहीं, आप इसका ही नहीं पूछ रही, सल्ली जी तो सिस्टर, यहाँ पे अला, हाँ जी सिस्टर, अला की वजह से यहाँ पे सल्ले का मतलब जो होगा ना वो रहमत बेज हो जाएगा। सही। सूरह कौसर में सही। आता है वसल्लिली रब्बी का वनहर, ठीक है, तो वहां पर वसल्लिली उसके आगे ली आता है, तो ली की वजह से, ली से यहाँ पर जब अला आया हरूफ जर तब्दील हुआ तो पीछे सल्ले का मतलब तब्दील हो गया, रहमत भेज। सही। ठीक हो गया। व अला आली मुहम्मदिन आल, यहाँ पर आल से मुराद कौन कौन होगा? उनका तमाम खानदान। और दो लोग हैं, एक तो खानदान हो गया और जो उनकी पैरवी करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जो उनकी तबाह करने वाले हैं, जो पैरवी करने वाले हैं, उनका खानदान। खानदान के लिए अगर हम लोगों ने सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल करना हो तो वो कौन सा लफ्ज होगा? आल। आल के दो मायने हैं, आल के अंदर दोनों आते हैं, आपकी खानदान वाले भी आते हैं, औलाद अज़वाज मुतहरात, और आपके पैरवी करने वाले भी आते हैं। और अगर हम कहें अहले बैत, अहले बैत कहते हैं ना, अहल, अहल के अंदर सिर्फ खानदान वाले आएंगे। ठीक हो गया सिस्टर? कमा जैसे सल्लैता भेजी रहमत तूने अला इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। इसमें यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, तो उनका जिक्र क्यों किया गया है? ये वैसे नीचे लिखा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वैसी ही रहमत भेजे अल्लाह ताला जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजी। ऐसा क्यों, मतलब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों किया गया यहाँ पर, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हर कोई नबी तस्लीम करता है, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, उन्हें नबी मानते हैं। तो अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता करे, इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मान लें। इन्ना का हमीदुम मजीद, इन्ना का को ब्रेक करें और इसका मायने बताएं। इन्ना, इन्ना तो वही आ गया, इन्ना यहाँ पे आ गया बेशक के लिए, और का तू। ठीक है, और हमीद और मजीद का मतलब, हमीदुन और मजीदुन, पहले तो मुझे ये बताएं हमीदुन और मजीदुन क्या है, इसम है, फेल है, हर्फ है? इस समय इसम है, कैसे पता चला? सिफ्त की वजह से सिफ्त बयान की गई है। और कैसे पता चला? अगर मुझे इसका मतलब ना आता होता हमीदुन सिफ्त, तो फिर कैसे पता चलता? दो पेश लगे हुए ना, दुन ये दो पेश लगे मजीद, हुए हैं, ये इसम की दुन निशानियों में से एक मजीदुन। निशानी है, ये इससे भी पता चल जाता है। और हमीदुन जो है वो, इसका मायने याद रखने का तरीका ये है कि हमीदुन हम से मायने याद रखा जाए कि ठीक है, तारीफ के काबिल, और मजीदुन ये हम लोगों ने मजदद पढ़ा था, बुजुर्गी वाला है, ठीक है, यहाँ से इनके मायने याद रखे जा सकते हैं। आगे अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा, बारिक का मतलब यहाँ पे बरकत अता फरमाए, बाकी सब का जो है वो मतलब हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे बरकत अता फरमाई तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर, बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। अब ये दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता। अच्छा मुझे तर्जुमा बताएं, कौन बताएगा? आतिना का क्या तर्जुमा है? जी ये ब्रदर सजाद बताना चाह रहे हैं, आप बताएं जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आतिना मुझे अता कर, जी फिद दुनिया, हमें अता कर, हमें अता कर, हमें अता कर, फिद दुनिया, दुनिया में दुनिया में, और हसना, नेकी या भलाई, नेकी या भलाई। ठीक हो गया। फिद दुनिया के कितने टुकड़े होंगे? दो होंगे, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बताया। वफिल आखिरती हसना, ये कंप्लीट कर ले दुआ भाई, ये भी बता दे, इसका तर्जुमा भी बता दे। वाफी, और आखिरत में भलाई। ठीक हो गया। वाफी के कितने टुकड़े हैं? और इसमें और में
اور میں وفی 2 ٹکڑے ہیں. آخرت کے حسنات میں اللہ کی خوشنودی ہے, جنت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت, سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ, اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کا موقع شامل ہے. باقینا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 ٹکڑے ہوں گے, اور بچا ہمیں. تو کتنے ٹکڑے ہوئے آپ نے کہا ہے؟ 2 3 وا کی اور نہ ہمیں بچا اور نہ ہمیں بچا. ہمیں کی بچا اور واد. جی بالکل ماشاءاللہ بالکل صحیح آپ نے کہا. عذاب اور نار 2 آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ٹھیک ہے. اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. اللہم آئینی ہماری مدد کر. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میری جو مدد شکری, یہ جو شکری کا ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 ٹکڑے ہیں. واہ اور شکر کا آپ کا شکر یا تمہارا شکر. ٹھیک ہو گیا بھائی, صحیح. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا ذکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یہاں پر ہم 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہے ہیں, ایک ذکر کرنے کے لیے, ایک شکر اور عبادت کرنے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم یہ تینوں چیزیں اچھے طریقے سے کر سکیں. سورہ اخلاص پر آتے ہیں. ابتدائی مکی صورت ہے. نام اخلاص یعنی جو کوئی سمجھ کے پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. وحدانیت کی بات ہے اس چیز کے اندر, اور یہی اس صورت کا خلاصہ ہے. اگر کوئی پوچھے کہ ہمارا وجود کیسا ہونا چاہیے تو سورہ اخلاص اس کا بہترین جواب ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ ایک حدیث مبارک ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. تو آپ کو یہ MCQ آ سکتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جو قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے, تو آپ کو ماشاءاللہ پتا ہوگا وہ سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ. اچھا یہ بتائیں مجھے, یہ نظر آ گیا اللہ تعالیٰ کون سی وہ 4 چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ یکتا ہیں؟ یہاں پہ کون سی 4 چیزیں بتائی گئی ہیں؟ یہ ایک تو ذات میں, صفات میں, حقوق میں اور اختیارات میں. ماشاءاللہ بالکل صحیح بتایا سسٹر آپ نے. یہ 4 چیزیں ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں, ان سب میں اللہ تعالیٰ واحد ہیں, یکتا ہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی, تھکن نہیں آتی, کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کسی کی. ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. یہاں پر ایکٹیو پیسیو وائز یوز ہو رہا ہے. یلد اور یولد ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز جو یوز ہو رہا ہے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. لم کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ لم اور لن ہم لوگوں نے ایسا کوئی کنسپٹ پڑھا تھا, کون بتائے گا مجھے؟ لم کا مطلب تو نہیں. ڈڈ ناٹ والا کہ ول ناٹ والا؟ ڈیڈنٹ والا, ڈیڈ ناٹ. اور لن؟ وہ ہرگز نہیں, ول ناٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے 2 اور لفظ پڑھے تھے نہیں کے لیے. ابھی ہم نے پیچھے وہ ماں جو کہا, ماں اور ماں کون تو سا لفظ؟ ایک اور لا. رہ گیا. لا. لا. بالکل صحیح, زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. لا, ما, لم اور لن. یہ یلد ایکٹیو وائس ہے اور یولد یہاں پر اس کا پیسیو وائس یوز ہو رہا ہے, یہ بات ہو چکی ہے. ولم یکن لاہ کفوا احد, ولم یکن اور نہیں ہے, 3 ٹکڑے ہیں, وا, لم اور یکن. لہو اس کا, کفوا ہمسر, احد کوئی. احد کے کتنے معنی پڑھے ہیں ہم لوگوں نے سورہ اخلاص میں؟ 2 پڑھے ہیں. ایک ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے, اور یہاں پر پڑھے ہیں کہ کوئی. تو سورہ اخلاص میں احد کے ہم لوگوں نے 2 معنی پڑھے ہیں. اب ہم اپنا گرامر پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں. بس 1 منٹ مجھے دیجیے گا. اسم, فعل اور حرف. اسم کے معنی ہے, اسم کسی نام اور صفت عربی میں استعمال ہوتا ہے, اسے ہم اسم کہتے ہیں, اور اس کی
جو ہم لوگوں نے نشانیاں پڑھی ہیں کسی بھی اسم کو پہچاننے کے لیے، وہ ال ہے، تنوین ہے، واو نون یا نون اور الف تھا. فعل جسے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے. ال بیسکلی جس اسم کے شروع میں لگے گا اس سے وہ اسم خاص اسم بن جائے گا. یہ خاص اسم بنانے کی چند مثالیں ہیں کہ اچھا ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں کہ جب ال لگتا ہے تو آخر میں تنوین آتے ہیں کہ خالی ایک حرکت آتی ہے، سنگل حرکت؟ ال لگنے سے، ال جب کسی بھی اسم کے ساتھ لگتا ہے تو اس کے آخر میں تنوین آئے گی کہ سنگل حرکت آئے گی؟ سنگل آئے گی کیونکہ ال جی لگ گیا تو ایک ہونا چاہیے. جی سنگل حرکت آئے گی. اگر مسلمون مسلمن مسلمن ہے، اگر ان کے ساتھ ال لگ جائے گا تو وہ مسلموں مسلمہ اور مسلمی بن جائے گا، یا جمع میں جائیں گے تو مسلمون مسلمینہ اور مسلمینہ بن جائے گا. حل اور نام ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. حل کا مطلب کیا اور نام ہاں ہوتا ہے. یہ ٹیبل کون کروائے گا؟ آپ میں سے یہ ٹیبل جی کروائیں بردر سجاد آپ، اور اشارے ضرور کیجئے گا کرواتے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. جی ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاء اللہ. سسٹر نسرین آپ کروانا چاہتی ہیں؟ آپ بھی کروا لیں ایک بار یہ ٹیبل، یہ بہت میم امپورٹنٹ ہے. میں صرف ایک کوشچن کرنا چاہوں گی پہلے. انتم آپ سب ہیں تو ان کے لیے بھی یہ 4 انگلیوں کا اشارہ یوں سامنے کر کے آئے گا، جی سسٹر یا یہ نہیں، لیفٹ ہینڈ رائٹ یہ پہ آئے گا؟ رائٹ اشارے اس کے رائٹ ہینڈ سے کرنے ہم لوگوں نے. انتا سنگل آپ اور انتم 4 سامنے کی طرف. صحیح، ٹھیک. ٹھیک ہے جی سسٹر آپ کروائیں اشارے. ہوا سسٹر آپ میوٹ، آپ نے میرے خیال سے آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. سوری میم. ہوا وہ رائٹ ہینڈ سے ہوگا، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاء اللہ. مجھے امید ہے جو باقی سارے ہمارے قرآن دوست احباب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اشارے کر رہے ہوں گے اور اس ٹیبل کو کر رہے ہوں گے، کیونکہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اور اشارے کریں گے، اور اسپیشلی اشارے اس کے وہ بہت ضروری ہیں. اگر کبھی آپ کوئی میننگ بھول بھی جائیں گے تو وہ آپ کو اشارے کی مدد سے یاد آ سکتا ہے. حل ہوا مسلمن، نام ہوا مسلمن، یہ کوشچن آنسرز ہیں. من کا مطلب کون، ابھی ہم لوگ ریوائز کر کے آئے ہیں. اس کا دوسرا مطلب کیا تھا؟ آپ کا ٹیسٹ بار بار لیا جا رہا ہے. من کا دوسرا مطلب کیا تھا؟ کون سامنے لکھا ہوا ہے، ابھی پڑھا تھا ہم نے. جو تھا. اور یہ کون اور جو والا مطلب کس میں آ رہا تھا من کا؟ کون سی ہم لوگوں نے آیت یا کون سے ہم لوگوں نے تسبیح ایسی پڑھی ہے جس میں من کا مطلب جو آ رہا تھا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے اندر من کا مطلب جو آ رہا تھا. من ہوا مسلم، ہوا اور ہم، ان کا جواب ہمیشہ ہوا اور ہم میں آئے گا. انتا اور انتم، اس کا جواب ہمیشہ انا اور نحنو. مطلب انتا اگر آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ میں جواب دیں گے، اسی طرح آپ سب سے ہوگا تو وہ ہم سب میں جواب دیں گے. تو ان کیا آپ لوگوں نے ذرا احتیاط کرنی ہے. وا کا مطلب اور، فا پس، اور آ کیا. یہ واہو والا ٹیبل کیجئے کوئی. جی سسٹر نسرین آپ کریں گی، کوئی اور کرنا چاہتا ہے؟ میں کروا دیتی ہوں میم. اچھا کوئی اور کروا رہا ہے، کروا دیں. جی کوئی اور کروانا چاہ رہا ہے، کون کروانا چاہ رہا ہے؟ کروائیں. جی میم. واہ ہوا اور وہ رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی، واہ ہم اور وہ سب رائٹ سائڈ پہ ساری انگلیاں، واہ انتا اور آپ سامنے ایک انگلی، واہ انا اور میں میری طرف ایک انگلی، واہ انتم اور آپ سب سامنے کی طرف ساری انگلیاں، واہ نحنو اور ہم سب اپنی طرف ساری انگلیاں. ماشاء اللہ بھائی بہت اچھا آپ نے ٹیبل کروایا ہے. فا والا ٹیبل کون کروائے گا؟
جی سجاد بھائی انہوں نے پہلے ہینڈ ریز کی ہے, چلیں آپ کروائیں. فہوا پس وہ, ایک انگلی سامنے, سوری رائٹ سائڈ پہ. جی جی فہم پس وہ سب, چار انگلیاں سامنے. سائڈ پہ. فانت پس آپ, یعنی ایک انگلی ہوگی سامنے. فانا فانا, پس میں, فانا پس میں. فانتم پس آپ سب. فنحنو پس ہم سب. اپنی طرف ماشاء سے اللہ بالکل صحیح. جی اب یہ اس میں ضمائر آ گئی ہیں, ان کے اشارے کون کرے گا, مطلب ٹیبل کروائیے, بھی ٹیبل کریں کوئی آپ میں سے. جس ٹیبل کی آپ کو لگے کہ اس کی ہم زیادہ ریویژن کریں, اس ٹیبل میں آپ ضرور بتائیے گا, اس کو ہم ایک دو دفعہ ریوائز کر لیں گے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, جی میرا, ہم آپ سب کا, نا ہمارا. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, جی میرا, ہم آپ سب کا, نا ہمارا. بی کا مطلب سے ہوتا ہے فی, میں, علا, پر. اب ہم ان سب کو ان کے ساتھ ملائیں گے, اس میں ضمائر کے ساتھ, اور اس کے ٹیبل کریں گے. آپ میں سے ہر کوئی یہ ایک ایک ٹیبل کر لے, اشارے کرنے لازمی. جی سب سے پہلے کون کرے گا, بی کے ساتھ ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ میں کروا دیتی ہوں میم. جی جی کروائیں سسٹر نسرین. بی ہی اس کے ساتھ, ایک انگلی رائٹ ہینڈ پہ. بے جی جی ٹھیک ہم, ہو. بے ہم ان سب سے, چار انگلیاں. بی کا آپ سے, سامنے. بی مجھ سے, میری طرف ہوگی انگلی. بے کم آپ سب سے, بنا ہم سے. ویری گڈ سسٹر, ماشاء اللہ بالکل صحیح. اب فی کا ٹیبل کوئی اور کروا دے, سسٹر عظما, بردر سجاد, کوئی اور جو بھی کروانا. اس میں ایک انگلی سے ایک سائڈ پہ اشارہ کرنا. فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فینا ہم سب میں. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. جی بردر سجاد آپ علاوہ والا ٹیبل کروا دیں. رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی, علیہم ان سب پر, ان سب, جی جی صحیح کہا ہے بھائی, ان سب پر, علیہم ان سب پر. آپ پر ایک انگلی کے ساتھ. علیہ مجھ پر, ایک انگلی اپنی طرف. علیکم آپ سب پر, چار انگلیاں سامنے کی طرف. علینا ہم سب پر, یعنی اپنے طرف چار انگلیاں. ٹھیک ہے. یہ آپ اس ٹیبل میں دیکھیں, آپ کو کہیں پہ لگ رہا ہے کہ کوئی یہاں پر غلطی ہے اس ٹیبل میں؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے علیہ کا جو ٹیبل ہے, کہیں پہ کوئی مسٹیک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ علیہم علینا کے آگے ترجمہ اور علیہ کے آگے ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے, یہ آگے پیچھے ہو گیا. چھوٹا لکھا ہوا ہے, وہ موبائل پہ نظر نہیں آ رہا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے درست بتایا تھا. اچھا ٹھیک ہے, چلو ربی ہی اور ربی ہا, یہاں پر مجھے بتائیں ہا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ لڑکی کے لیے, عورت کے لیے. عورت کے لیے ہا استعمال ہوا ہے, عورت کے لیے. بھی اس کا, ٹھیک ہے. اور بیہا کا اشارہ کس سے ہوگا, رائٹ ہینڈ سے کہ لیفٹ ہینڈ سے؟ لیفٹ ہینڈ سے, ایک انگلی کے ساتھ. جی جو ہم لوگ مونس کے لیے جتنے بھی اشارے کریں گے وہ ہم لیفٹ ہینڈ سے کریں گے, اور مذکر کے جتنے بھی اشارے ہوں گے وہ ہم رائٹ ہینڈ سے کریں گے. تو بی ہی اس کا مذکر کی بات ہے, اور بی ہا اس کا یہ مونس کی بات ہے. اسی طرح فی ہی اس میں مذکر کی بات ہے, اور فی ہا اس میں مونس کی بات ہے. علیہ ہی اس پر مذکر کی بات ہے, اور علیہا اس پر مونس کی بات ہے. حل اللہ رحیم بھی, کیا اللہ رحیم ہے اس پر, ٹھیک ہے. تو نام اللہ رحیم بھی, تو ہاں اللہ مہربان ہے اس پر. اور حل اللہ رحیم بہم, تو نام اللہ رحیم بہم, ٹھیک ہے. ہم اور ہی ویسے ہی آ جائیں گے آنسر میں, کیونکہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جیسے ہو اور ہوا آ جاتے تھے, اسی طرح ہی اور ہم یا ہو اور ہم جو ہیں یہاں پر بھی ویسے ہی آنسرز میں آ جائیں گے.
हल फीही खैर, क्या उसमें भलाई है, नाम फीही खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर। माँ का मायनी नहीं। हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है, तो मा अलैहि दैन, ना नहीं उस पर कर्ज नहीं है। इस तरह आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं कि क्वेश्चन दिया हो और आपको आंसर सेलेक्ट करना हो, तो उसमें आप ये ध्यान मतलब ये देखिएगा गौर से कि अगर आंसर क्वेश्चन में ही या हुम इस तरह के अल्फाज हैं तो आंसर में भी वही आएंगे, और अगर अंता और अंतुम वाले अल्फाज हैं तो आंसर में अना और नहनु आएंगे। इसम और फेल के अलावा हर चीज हर्फ होती है। यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं 3 से। ला ली, इसका मतलब लिए है। मिन का मतलब से, और अन भी से या बारे में इस्तेमाल होता है। इसके लिए जो रेफरेंस फ्रेजेस हैं वो ली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से, मिन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, और अन रदियल्लाहु अन्हु से। जी ब्रदर सजाद, आपका कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नसरता जो पास्ट में, इसकी गर्दान थोड़ी सी अगर वक्त मिला तो रिपीट कर दीजिएगा। जी भाई, ये सारी रिवाइज होंगी इंशाल्लाह, हम उसी साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। जी ये एंड तक रिवीजन सारी होगी, हम वो भी रिवाइज करेंगे। ये टेबल्स क्योंकि इजी हैं, फिर हम थोड़ी सी क्विक रिवीजन करते हैं। ये टेबल्स मैं करवा देती हूँ, आप लोग माशाल्लाह काफी अच्छे करवा रहे हैं। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए या हम सब के लिए, मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से या हमसे, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। इशारे जरूर कीजिएगा साथ साथ। हाजा का मतलब ये होता है यहाँ पर, हाजा लहू, क्या ये उसके लिए है, नाम हाजा लहू, हाँ ये उसके लिए, हु हम आंसर्स में सेम आएंगे। का आएगा तो जवाब यी में देंगे, और कुम आएगा तो जवाब ना में देंगे। अहाजा लका, नाम हाजा ली, क्या ये आपके लिए है, हाँ ये मेरे लिए है। ना अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है, ना अम हाजा लना, हाँ ये हमारे लिए है या हम सबके लिए है। जिस तरह हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसमें ज़माइन में कि हु के लिए जो इस मोनस इस्तेमाल हो रही है वो हा है, और हा को अगर हम लोगों ने याद करना हो तो हम लोग इससे याद कर सकते हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। इसी तरह जब हम लोग उसमें आते हैं, हुआ वाला टेबल जो है, हुआ हुम वाला, उसमें हुआ मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है वो मर्द, और हिया मोनस के लिए इस्तेमाल होता है वो औरत। जैसे ये हुआ मुस्लिमुन, मोमिनुन, सालिहुन, साबिरुन, इन सब के साथ हुआ आया है, इसका मतलब ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और हिया मुस्लिमातुन, यहाँ पर एक गोल ता जो है वो हमें बता रहा है मुस्लिमातुन औरत की बात हो रही है, और फिर इसके साथ हिया लग गया है तो ये चीज बता रही है ये मोनस की बात हो रही है। हिया मुस्लिमातुन, मोमिनातुन, गोल ता लगाने से जो इसम था मुस्लिमुन वो मोनस में तब्दील हो गया, और उससे पहले फिर हम लोगों ने हिया का इस्तेमाल किया है। ये और हु और हा का जो भी हम डिफरेंस कर चुके हैं। मुजक्कर की जब हम लोगों ने जमा बनाई थी तो उसका हम लोगों ने किया था कि अगर दो पेश होंगे तो वाउ नून में तब्दील हो जाएगा, और अगर दो जबर और दो जेर होंगे तो वो या नून में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह मोनस में जब हम लोग जमा बनाएंगे तो अगर गोल ता होगा तो वो अलिफ ता में तब्दील होगा। ठीक है, गोल ता ने अलिफ ता में तब्दील होना है। अब यहाँ पर है कि अगर उसे उसके ऊपर दो पेश थी गोल ता के ऊपर, तो ता जो अलिफ ता लगेगा उसके ता पे भी दो पेश ही आएंगी, लेकिन अगर उसके ऊपर दो जबर और दो जेर हैं तो अलिफ ता जो ता होगा उसके दोनों में दो जेर ही आएंगी। माँ का मतलब क्या है ये आप मुझे बता चुके हैं। जी ब्रदर सजाद, आपका कोई क्वेश्चन है? जी काइंडली ये क्लियर कीजिएगा, मुस्लिमून और मुस्लिमीन में दोनों में क्या फर्क बताया था? अगर मुस्लिमुन दो पेश है, अब इसकी जमा बनानी है आपने, तो आप मुस्लिमूना बनाएंगे कि मुस्लिमीना बनाएंगे? मुस्लिमूना बनाएंगे, ठीक है। मूना बनाएंगे। और अगर मुस्लिमन है या मुस्लिमिन है, दो जबर या दो जेर हैं, अब आपने इसकी जमा बनानी है तो आप क्या बनाएंगे, मुस्लिमूना कि मुस्लिमीना? मुस्लिमीना बनाएंगे, मुस्लिमीना बनाएंगे, लेकिन ये है कि ये किसके लिए यूज होता है? ज्यादा जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना।
دیکھیں مسلمون بھی زیادہ مسلمان ہوتا ہے اور مسلمین بھی زیادہ مسلمان ہوتا ہے. یہاں پہ بیسکلی دونوں کا معنی سیم ہے, لیکن یہاں پہ جو رول ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پہلے 2 پیش ہے, کسی اسم کے اوپر 2 پیش ہے, تو اب جب اس کی جمع بنے گی تو وہ واو نون کے ساتھ بنے گی. اور رول تو اگر اس اسم کے اوپر 2 زبر یا 2 زیر ہے تو اب جب اس کی جمع بنے گی تو وہ یا نون کے ساتھ بنے گی. جی رول تو ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. صرف یہ ہے کہ اس کے معنی میں کوئی فرق ہے تو وہ بتا نہیں, معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, وہ جمع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, مسلمان زیادہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مطلب یہاں پر دیکھیں جیسے یہاں پر مسلماتن لکھا ہوا ہے, اب یہاں پہ مسلماتن اور مسلماتن لکھا ہے. اب یہ دونوں کے معنی تو سیم ہے, یہاں پر زیادہ مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر بھی زیادہ مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر بھی زیادہ مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر گولتا کے اوپر 2 پیش تھا تو اس کے جمع میں بھی 2 پیش آئے گا, اور اگر اس کے اوپر 2 زبر یا 2 زیر تھی تو اس کے جمع کے اوپر 2 زیر ہی آئے گی دونوں سچویشنز میں. تو اس طرح آپ کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایم سی کیوز آتا ہے صالحن کی جمع لکھیں, صالحن کی جمع لکھیں, نیچے صالحون بھی ہوتا ہے, صالحین ہوتا ہے, صالحات ہوتا ہے, تو آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ صالحن کی جمع صالحون. صالحون کو, جی صالحون کو سلیکٹ کریں گے, صالحون کو سلیکٹ کریں گے, صالحین کو بھی نہیں کریں گے, صالحات کو بھی نہیں کریں گے, کیونکہ صالحون میں 2 پیش تھے اور وہ واو نون میں تبدیل ہو جائیں گے. جی سسٹر نسرین, آپ کا کوئی کوشچن؟ نہیں, میرے خیال سے ویسے مائک انمیوٹ ہوا تھا. ماں دینو ہوں, یہاں پر ماں کا مطلب کیا کے طور پہ استعمال ہوا, اس کا دین کیا ہے؟ دینہ الاسلام. ان سب کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام. آپ کا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. اور ما دینکم دین الاسلام, ہم سب کا دین اسلام ہے. کتابوں کا, اس کی کتاب کتابی, میری کتاب, ٹھیک ہے. کلاموں کا کلامی, میری میرا قلم. ساتو کا اور جوالو کا جوالی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہم لوگ نے پہلے لی, بی اور لی, ان اور من کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا. اب ہم الا, معا اور اندا کے ساتھ اس میں ضمائر لگائیں گے. الا کے لیے ریفرنس فریزز آگے لکھی ہوئی ہیں, ریفرنس فریزز لازمی یاد رکھیے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. معا کے لیے ریفرنس فریز ان اللہ مع الصابرین ہے, اور اندا کے لیے جو ریفرنس فریز ہے وہ ہے کم ریالن اندا کا, کیا اس کے پاس کم ریال ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, یہاں پر الا, معا اور اندا, اس میں سے یہ سارے حرف ہیں کہ اس میں کوئی اسم بھی ہے؟ سارے حرف ہیں. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ سب حرف ہی ہے. اچھا, کوئی اور؟ سب حرف ہیں. معا اور اندا کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ اسم نہیں ہوں گے, اسم. الا یہاں پر حرف ہے, معا اور اندا استعمال ضرور حرف کی طرح ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے اسم. اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اکثر آپ کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اسم فعل حرف, مطلب اس میں کیا ہے, اس کی ڈسٹنگوش کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو اگر لکھا ہو معا, مسلمن, صالحن اور ایک لفظ لکھا ہو الا, تو آپ کنفیوز مت ہوئیے گا کہ معا اور الا دونوں حرف آ گئے. معا اسم ہے, اندا بھی اسم ہے, یہ استعمال صرف یہاں پر حرف کی طرح ہو رہے ہیں, یہ دونوں اسم ہیں. تو ٹھیک ہے, میم ہمیں کا کس طرح سے پھر پتا چلے گا؟ جیسے میں نے تو ابھی ایک تکے پہ کہہ دیا کہ ماں نہیں, اور یہ آپ کی بک کے اندر لکھا بھی ہوا ہے, اور یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے معا اور اندا اسم ہے, آپ کو بتا دیا گیا. نہیں, لیکن جیسے یہاں پہ وہ ورڈ جو میننگ میں اگر دیکھنے میں ہے, جیسے الا طرف, ماں ساتھ, اندا پاس, تو وہ دیکھنے میں حرف لگ رہے ہیں. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمیں اسم کا کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے سسٹر, میں آپ کے کوشچن کا آنسر کرتی ہوں. یہ بردر سجاد بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی کوشچن کر لیں. جی سجاد بھائی, آپ بتائیں کیا کوشچن ہے آپ کا؟ اسی میں ضمن سوال ہے کہ اس کا رول بتا دیں تاکہ کوئی اور اس طرح کے آتے ہیں یا پھر یہ 2 ہی ہیں. جی اچھا, اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ابھی جو ہم لوگ QC1 کر رہے ہیں نا, اس میں آپ لوگوں نے صرف اتنا سا یاد رکھنا ہے کہ معا اور اندا اسم ہے,
بس اس کا جو بھی رولز ہیں اور اس کے اس طرح کے اور جو بھی الفاظ ہیں یہ نیکسٹ کورسز میں آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے. ابھی آپ لوگوں نے صرف جسٹ اتنا یاد رکھنا ہے کہ معا اور اندہ اسم ہے, نہ کوئی رول اور نہ کوئی اور ڈیفیکلٹ چیز. یہ ہم آہستہ آہستہ گریجولی جب ہم موو آن کریں گے اگلے کنسیپٹس کے اوپر تو آپ آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے یہ چیز. صحیح. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اس کے ٹیبلز ہیں, کوئی کروانا چاہے گا ٹیبلز آپ میں سے؟ ایک میم میں کروا دیتی ہوں. جی جیسے آپ جون سا آپ کروانا چاہتی ہیں ان تینوں میں سے کروائیں. میں یہ الہ کا کروا دیتی ہوں. ٹھیک ہے کروا. الہ ہے اس کی طرف, الہ ہے الہم ان سب کی طرف, الہ کا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہم سب کی طرف. اچھا سسٹر نسرین مجھے یہاں پہ بتائیے گا کہ مونس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اگر الہی کو ہم لوگوں نے مونس کے ساتھ لگانا ہو تو کیا کہیں گے؟ یہ الہا ہو جائے گا نا میم. جی یہ الہی جو ہے ہاں وہ ہو جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا سسٹر ماشاءاللہ صحیح بتایا آپ نے. جی سسٹر عظمیٰ آپ کروانا چاہتی ہیں ٹیبل نیکسٹ والا آپ کروا دیں معا کا. میں کروا دیتی ہوں. معاہو اس کے ساتھ, معاہم ان سب کے ساتھ, معاکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معاکم آپ سب کے ساتھ, معانا ہمارے ساتھ. اور مونس کے لیے مائی معا یا معا مائی یا معا ہا. دیکھیں ہا. ہو کے ساتھ ہا آیا تھا, اس کے لیے ریفرنس تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہو کے ساتھ ہا آیا تھا تو یہاں معا ہو ہے تو معا ہا ہوگا. ہیا ہوا کے ساتھ آ رہا تھا, ہوا مونس کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ جو مونس کے مذکر کے لیے سوری ہوا استعمال ہو رہا تھا تو مونس کے لیے ہیا تھا. یہاں پر ہم اس میں ضمائر کر رہے ہیں تو ہو کے ساتھ ہا کا استعمال ہوگا تو معا ہا ہو جائے گا. جی لاسٹ والا ٹیبل اندہ کا. جی سسٹر نہیں کروا. جی کروا دیں سسٹر. اندہو اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندہ کا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندنا ہم سب کے پاس. ماشاءاللہ اور اس کا سسٹر مونس بنانے کے لیے اندہو جو ہے وہ اندہا ہو جائے گا. ماشاءاللہ سسٹر زبردست بالکل صحیح کہا. سسٹر آپ نے کہا تھا نا آپ کو گرامر میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. ہاں میم وہ مجھے تھوڑی نہیں سمجھ آ رہی تھی نا. اب آپ کی کلیئر ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. جی ضرور ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں پھر اب یہ آپ کا ٹیسٹ آ گیا, یہ ٹیسٹ آپ ہی کر دیں. الہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الہی اس کی طرف. اس کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا اشارہ کدھر ہوگا؟ اس کی طرف ایک انگلی سے رائٹ ہینڈ کی طرف, دائیں ویری طرف گڈ. جو ہے. جی ٹھیک ہو گیا. چلیں اب باقی دو جو ہیں وہ سجاد بھائی سے کروا لیتے ہیں. جی سجاد بھائی معانا کا مطلب بتا دیں اور اشارہ کس طرف ہوگا؟ معانا اپنی طرف 4 انگلیاں ہوں گی کہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ. اندہ کا جی ٹھیک. آپ کے تمہارے ساتھ 1 انگلی کے ساتھ ہوگا. اندہ کا کیا مطلب کیا بتایا آپ نے مجھے؟ آپ کے نزدیک, آپ کے پاس. ہاں آپ کے پاس, اور اس کا اشارہ سامنے کی طرف ہوگا. ٹھیک ہو گیا. حل اللہ, یہ وہی کوشچن آنسرز ہیں. حل اللہ معاہو نام اللہ معاہو, حل اللہ معاہم نام اللہ معاہم, حل اللہ معاکا نام اللہ معی, اور حل اللہ معاکم نام اللہ معانا. حروف جر جس کی ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے, یہ سلائیڈز آپ لوگوں نے پہلے یقیناً جب کروایا گیا تھا لیکچر اس میں بھی آپ نے دیکھی تھی. اس میں بھی لکھا ہوا ہے معا اور اندہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں, یہاں پر یہ اسم آنا تھا. معذرت, معا اور اندہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں. بردر اجاز تھوڑا سا کنفرم کیجئے گا, یہاں پر اسم آنا تھا. میں بتا دوں. جی سسٹر آپ
क्या وہ یہ ماں اور اندہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اسم کے لیے یوز ہوگا نا, ہاں جی ہاں جی, تو پھر ادھر حروف لکھے ہوئے ہیں جبکہ یہ یہاں پہ حروف یہ نہیں. غلط ہے سسٹر, غلط جی ہے. جی. آپ کو میں اس کا ریفرنس بتا دیتی ہوں. آپ کا جو بک نمبر ہے نا, بک نمبر سوری پیج نمبر 45, اس کے نیچے آپ لوگوں کا لکھا ہوا ہے معا اور اندہ اسم ہے لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں. یہ پیج نمبر 45 ہے میرے پاس, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. آپ لوگ اس کو لازمی نوٹ کر لیں, یہاں پر یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہاں پر یہاں اسم پہ آنا بھی آ جائے گا نا یہاں سسٹر پر, سنا, جی جی, یہاں پر بھی ایسے ہی آ جائے گا نا کہ ماں اور اندہ اسم ہے لیکن حرف کے طور پر استعمال ہو ہاں رہا ہے. مگر حروف جر نہیں ہے. یہاں پر تھوڑی مسٹیک حروف ہوئی جر. ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ جی جی مسٹیک ہے. وہ سلائیڈ میں تھوڑا سا ایشو ہے. ہاں جی یہ جی سلائیڈ میں ایشو آ رہا ہے. آپ کو میں نے بک کا پیج نمبر بھی بتا دیا, پیج نمبر 45 ہے. آپ سارے لازمی نوٹ کر لیں, اس پہ جا کے آپ اس کو کلیئر کیجئے گا. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر بھی, یہاں پر صرف یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. ماں اور اندہ اسم ہوتے ہیں مگر حروف جر یا حروف نہیں ہوتے. حروف جر جو ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھے ہیں وہ ہیں لا, لی, من, ان, بی, فی, الا, الا. ٹھیک ہو گیا. حروف جر کی جو چند خصوصیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں, ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب ہو جاتا ہے, کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے, اور حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہوتا ہے. اور اس کی اگزامپل میں نے آپ کو کروائی تھی, حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو گیا تھا. کہاں پہ کروائی تھی؟ ابھی ہم لوگوں نے قرآن پاٹ میں اس کی اگزامپل کی تھی. کون, کسی کو یاد ہے؟ حرف جر بدلا تھا تو اس کا معنی تبدیل ہو گیا تھا. میرے خیال میں میم یہ درود شریف میں نہیں کیا تھا. جی ہم درود لوگوں نے یہ درود شریف میں کیا تھا, اللہم صلی علی, ٹھیک ہے, اللہ لی کی جگہ اللہ آ گیا تھا تو اس کی جو معنی تھا وہ بدل گیا تھا, اور صلی کا مطلب درود شریف میں رحمت بھیجا گیا تھا, جبکہ یوزلی صلی کا مطلب نماز پڑھنا ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا, یہ اس کی اگزامپل ہے. کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا مگر دوسری زبان میں ضرور ہوگا, یہ اس کی اگزامپل. اشارے, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. اس کے مونس مجھے کوئی بتائے, ہاذا کا مونس کیا استعمال کیا تھا ہم لوگوں نے, کیا پڑھا تھا ہاذا کے لیے مونس کیا پڑھا تھا؟ حاضی, حاضی. اور ذالکا کا مونس تلکا. تلکا, ماشاءاللہ بالکل صحیح کہا. من ہاذا, ہاذا مسلمون, ان سب کے جو آنسرز ہوں گے یہ اسی اشارے کے ساتھ آئیں گے. من ہاؤلائی, ہاؤلائی مسلمون, کیونکہ زیادہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس وجہ سے اس کے آگے جمع کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح من ذالکا, ذالکا مسلم, من اولائکا, اولائکا مسلمون. یہ مونس آپ نے بتا دیا, آپ نے بالکل درست بتایا مونس. ان کے صرف واحد میں مونس تبدیل ہوتے ہیں, جمع میں ہاؤلائی ہی اور اولائکا ہی مذکر کے لیے استعمال ہوگا, اور مونس کے لیے بھی جمع میں یہی دونوں استعمال ہوں گے, ہاؤلائی اور اولائکا. فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی جو ہو گیا ہے کام, فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا, ٹھیک ہے, یا پریزنٹ کی بات ہوتی ہے یا فیوچر کی بات ہوتی ہے. اور فعل امر میں ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں یا گزارش, ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پہلا جو سیٹ ہم لوگوں نے پڑھیں گے وہ فعلا, فاتحا اور جعلا کا ہے. فعلا کا ٹیبل آپ میں سے کون کروائے گا؟ یہ ٹیبل میں ہم کر 2 جی کروائیں, یہ تقریباً 2 ٹائمز ہم لوگ کریں گے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. آپ کوئی اور کروانا چاہے؟ جی میم. جی. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. حل جعلا, اسی طرح جعلا کا ٹیبل ہے. چلیں ادھر اس کو میں اوپن رکھتی ہوں, اس کی ایگزامپل کو. اس میں فاتحہ کا ٹیبل کروائے کوئی, فاتحہ کا ٹیبل اسی پیٹرن پہ ہے نا, فاتحہ اس کا ٹیبل کروائیں. میں کروا دوں میم.
جی فاتحہ آپ کروا دیں اور بردر سجاد پھر آپ کروا دیجیے گا جعل کا. جی سسٹر نسرین آپ کروائیں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تو آپ نے کھولا، فتح تو فتحتا میں نے فتحتا آپ نے سوری کھولا. فتح تو آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. ٹھیک ہو گیا. جی بردر سجاد آپ کروا دیں جعل کا. جی فجعل اس نے آیا، ایسے ہی ہے. جعل وا نہیں لگے گا شروع میں. جعل جی جعل اس نے بنایا. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، فعلتم جعلتم میں نے بنایا نا، جعلتو میں نے بنایا نا. جعلتو بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی ماشاءاللہ بالکل صحیح کیا آپ نے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کیا. اس کے جو کوسچن آنسرز ہیں، حل جعلا، نعم جعلا، ہاں اس نے کیا اس نے بنایا، ہاں اس نے بنایا. حل جعلو، نعم جعلو. حل جعلتا اس کا آنسر ہوگا نام جعلتو. ٹھیک ہے، آپ سے سوال کیا ہے، آپ میں کے اندر جواب دیں گے. کیا آپ نے بنایا؟ تو ہاں میں نے بنایا، نام جعلتو. اور حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ نعم جعلنا، ہاں ہم سب نے بنایا. اس کے بعد آ گیا ناصرہ، خالقہ، آبادہ، ذاکرہ. یہ سارے ایک ہی پیٹرن پہ آتے ہیں. جی بردر سجاد آپ ناصرہ کا ٹیبل کروائیں. جی ناصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ میں سے کوئی مجھے خالقہ کا کروا دے. خالقہ بھی اسی پیٹرن پہ آپ. اللہ کا اس نے پیدا کیا ایک انگلی کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ. جی جی خالقو ان سب نے پیدا کیا چار انگلیوں کے ساتھ سامنے کی طرف، رائٹ سائڈ کی طرف. جی جی نصر بالکل ٹھیک. خلقتا نصرتا خلقتا خلقتا آپ نے مدد کی، آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. اب آبادہ کا کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر نسرین آپ کروا دیں آبادہ کا. جی سسٹر نسرین. اچھا چلیں سسٹر نسرین آپ نے آبادہ کا کروانا ہے، آبادہ کا ٹیبل. نہیں مجھے یہی تو نہیں سمجھ آ رہی تھی نا آخری. کوئی کروا دے، میں یہی دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے میں چلیں کروا ٹھیک ہے. دیتی ہوں. میں جی پڑھ ٹھیک ہے. لیتی ہوں آبادہ اگر عبادت کی. ہاں ایک جی منٹ ایک منٹ ایک ٹائم پر ایک. سسٹر نسرین آپ کوشش کریں، اور جنہوں نے یہ کہا تھا نا میں کروا دیتی ہوں، وہ نیکسٹ والا کروا دیں. مجھے نیم شو نہیں ہوا ان کا. وہ ذاکرہ کا کروا دیں، اور ذاکرہ کا وہ کروا دیں. اور سسٹر نسرین آپ آبادہ کی کوشش کریں. سب سے پہلے آپ ناصرہ کا ٹیبل کریں جو سامنے لکھا ہوا ہے. صحیح. یہ نصرہ اس نے مدد کی، تو آبادہ کا میم ہو جائے گا، آبادہ کا بھی ہو جائے گا اس نے یاد کیا. اس نے عبادت کی. ٹھیک ہو گیا. آبادہ اس نے سوری عبادت کی. اس نے عبادت کی. سسٹر نسرین سسٹر نسرین جی پہلے جی آپ میم. خالی ناصرہ کا ٹیبل کروائیں، پھر آپ آبادہ کا اچھا. کروائیے گا. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ آبادہ کا کریں. آبادہ اس نے عبادت کی، اسی پیٹرن پر ہے. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابد تم
آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ سسٹر آپ کو تو آتا ہے. میم کہاں کنفیوژن تھی نا بہت. چلے وہ دور ہو گئی ابھی کنفیوژن کوشش کی ہے تو. جی تھوڑی سی دور. وہی میں یہ بس آپ نے ماشاءاللہ پریکٹس کریں گے نا مڈ سے پہلے پہلے آپ کو مزید دور ہو جائے گی. اب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کرواتی ہوں وہ ذاکرہ کا کروائیں. ایک سسٹر تھی انہوں نے کہا تھا میں کرواؤں. جی سسٹر سریا ہیں. جی میم. جی جی کروائیں ذاکرہ کا کروائیں. ذکرہ اس نے یاد کیا، ذکرو ان سب نے یاد کیا، ذکرہ آپ نے یاد کیا، ذکر تو ذکرتا میں نے یاد ذکرتا آپ نے یاد کیا. ذکرتا میں نے یاد کیا، ذکر تم آپ سب نے یاد کیا، ذکرنا ہم سب نے یاد کیا. ٹھیک ہو گیا. ذکرنا ہم سب نے یاد کیا. ٹھیک ہو گیا سسٹر. اچھا اب میں کچھ کوسچنز میں آپ سے پوچھ. ایک منٹ ذرا پلیز معذرت. اچھا میں اب آپ سے کچھ کوسچن پوچھتی ہوں. آپ حل ناصرہ کیا اس نے مدد کی، اس کا آنسر کیا ہوگا؟ جی بردر سجاد آپ اس کے آنسرز دے دیں جو بھی میں کوسچنز پوچھ رہی ہوں. حل ناصرہ نام نصرہ. ماشاءاللہ. حل ناصرو نام نصرو. حل نصرتا نام نصرنی. نام نام نصرنی. نصرتو نصر نصرتو. حل نصرتا. اچھا نصر ٹھیک ہے. اور جی نصرتا میں نہیں سسٹر سوری سجاد بھائی ایک بار دوبارہ سے کرتے ہیں. حل نصرتا اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپ نے مدد کی؟ اس کا جواب ہوگا نا میں نے جی میں نے مدد کی. عربی میں بتائیں. جی 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 نام آگے کیا آئے گا؟ نام نصر تھی. نام نصر تو دیکھیں اچھا یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے کا یہ کا کنسپٹ نہیں نا، وہ تو وہ اس میں ضمائر ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. یہاں پر جو ٹیبل ہے نا ہم لوگوں نے اس کا ادھر نصرتا کا آنسر نصر تو میں ہوگا. ٹھیک ہے. جو وہ تھا نا من ربو کا آپ کا رب کون ہے، تو جواب میں آیا تھا ربی اللہ، تو یہ آ گیا تھا. تو وہ کا جواب یہ میں دے رہے تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے. کا جواب تھا تو یہ میں دے رہے تھے. انتا کا جواب ہوگا تو انا میں دیں گے. اب یہاں پر تا والا سوال ہوگا تو جواب تو میں آئے گا. ہوگا. جی اس میں کنفیوژن تھی اسی لیے پوچھا بھی تھا. جی ہاں ٹھیک ہاں ہے. اس ٹھیک ہے. میں ایک بار دوبارہ اس کو میں آپ کو کرواتی ہوں. سب سے پہلا ٹیبل ہم لوگوں نے ہوا ہم کا پڑھا تھا. ہوا کا جواب ہمیشہ ہوا میں آتا ہے، ہم کا ہم میں آئے گا. انتا کا جواب انا میں آئے گا. جب آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ من انتا آپ کون ہے تو انا مسلم، تو وہ انا میں جواب دیں گے. انتم من انتم آپ سب کون ہیں تو نحنو مسلمون، انتم کا جواب نحنو میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹیبل کیا اس میں ضمائر کا ہو ہم کا یہ ہم نا. ہو اور ہم کا جواب تو اسی میں ہی آ جانا ہے. کا جواب یہ میں آئے گا. جیسے من ربو کا آپ کا رب کون ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. من ربکم آپ سب کا رب کون ہے، ربنا اللہ ہم سب کا رب اللہ ہے. کم کا جواب نا میں آیا اور کا جواب جی میں آیا. اب جب ہم فیل کے ٹیبل پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی رول ہوگا اپلائی، لیکن یہاں پر الفاظ وہ استعمال ہوں گے جو فیل کے ٹیبل میں استعمال ہو رہے ہیں. جیسے ناصرہ کے ٹیبل کے اندر حل ناصرہ کیا اس نے مدد کی، تو نعم ناصرہ ہاں اس نے مدد کی. حل ناصرو کیا ان سب نے مدد کی، نام ناصرو ہاں ان سب نے مدد کی. سیم جیسے ہو کا جواب ہو میں، ہم کا جواب ہم میں آ رہا تھا، اسی طرح ناصرہ اور ناصرو کا جواب بھی انہی کے اندر آئے گا، ناصرہ اور ناصرو میں. جب ہم نصرتا پوچھیں گے حل نصر اسٹک ہو گیا.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कंटिन्यू करेंगे। ये टेक्नोलॉजी का मसला जो है ये रहता है, इसलिए जो है वो नॉट अ बिग इशू। हम लोग जो है वो इस वक्त फेल माजी के ऊपर बात कर रहे हैं और फेल माजी में फ़ाला का पैटर्न को हम देख रहे थे। सिस्टर सना जो है वो आपको फ़ाला का पैटर्न मेरा ख्याल से करवा चुकी हैं। तो इजाज़ भाई अगर हम इसको आगे स्क्रॉल कर लें और आगे पीछे 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 जाइएगा, पीछे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नसरा ये भी उसी पैटर्न पे है और नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, जो सिस्टर आपको समझा रही थी, वो ये समझा रही थी कि यहाँ पे जब ता आएगा तो ता के जवाब में तू आएगा, यानी नसरता हल नसरता, यानी ऐसे उंगली आएगी कि क्या आपने मदद की, तो उसका जवाब आएगा नाम नसर तू, हाँ मैंने मदद की। तो यहाँ पे वो जो जी वाला कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पास्ट की, और यहाँ पे ता और तू आएगा। तो बस ये जहन में रखें, इंशाल्लाह ये जैसी प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये आपके फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह आ जाएगा। तो नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट उसमें जाइएगा। इसको अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, और इससे पहले जो है वो ब्रदर सजाद ने एक क्वेश्चन भी किया था, उसका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। यहाँ पे देखिए ज़ैदुन जो है ना, ये अपनी बेसिकली एक किस्म है और अपनी असली हालत में है, और ये जो हालत असली हालत है इसको यहाँ पे हम सब्जेक्ट कहते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो फाइल होता है, यानी करने वाला। तो ज़ैदुन, अगर कोई काम ज़ैद ने किया है तो हम कहेंगे कि ज़ैद जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को जाहिर करते हैं ज़ैदुन के साथ, दो पेश आते हैं इसके ऊपर। और नीचे आप देखें तो ज़ैदन लिखा हुआ है, दो ज़बर हैं, और आपको पता है कि जब दो ज़बर इसम के साथ लगाते हैं तो उसके साथ एक अलिफ का इजाफा भी करते हैं। तो ये बदली हुई हालत है। ज़ैदुन असली हालत है, ज़ैदन जो है वो बदली हुई हालत है। तो ज़ैदन जब दो ज़बर के साथ आएगा इसम, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी मफूल होता है। ये आगे एक्सप्लेन आपको कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेवल्स में, आप क्लियर पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जिस पे काम किया जाए। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स आगे हम देते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हल नसरा ज़ैदन, यानी क्या उसने मदद की, किसकी, काम किस पे किया, मदद किस पे की, ज़ैद की मदद की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए ज़ैदन है, ज़ैद के ऊपर दो ज़बर हैं, और करने वाला जो है वो गायब है, यानी नसरा उसने, वो हमें नहीं पता कौन है। तो इसलिए हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने ज़ैद की मदद की। नाम नसरा ज़ैदन, हाँ उसने ज़ैद की मदद की। तो ये फर्क है जी, वो दो पेश में और दो ज़बर में। और फिर मैंने एक और चीज जो अर्ज की है, मैंने एक टेक्स्ट भी किया था, उसमें फिर यहाँ पे हरूफ जर आएंगे, उसकी वजह से इसम जो है वो ज़ेर ले लेता है। वो आप आगे नेक्स्ट लेवल में आप पढ़ेंगे। ये तीनों चीजें आपको माशाल्लाह यहाँ पे क्लियर होगी। तो हल नसरु ज़ैदन, क्या उन सब ने ज़ैद की मदद की। नाम नसरु ज़ैदन, हल नसरत ज़ैदन, बाकी सब वही रहेगा। और ज़ैदन ज़ैदन ज़ैदन, क्योंकि ज़ैद के ऊपर काम हो रहा है, ज़ैद की मदद की जा रही है। हल नसरत ज़ैदन आप कहेंगे नाम नसरतु ज़ैदन, हल नसरतुम ज़ैदन, क्या आप सब ने मदद की ज़ैद की। नाम नसरना ज़ैदन। तो आपने देखा कि ये फर्क जो आपको यहाँ पे क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज का सबक जो है इसके अंदर आपने दराबा, समिया, अलिमा,
اور अमिला, ये उस वक्त जो हमने पढ़ा था उस सबक के अंदर आपने ये 4 नए हरूफ सीखे थे। तो दाराबा को जो है वो आप देखेंगे कि उसने मारा, दाराबा उसने मारा, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ज़रब लगाना, तो दाराबा मसला, दाराबा मसलन मिसाल बयान करना, यानी मिसाल मारते तो नहीं है लेकिन दाराबा मसलन अरबी में जब कहते हैं तो ये कुरान पाक में भी इसकी आया है। तो दरबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, बाकी सारा वही है कि उसने मारा, उन सब ने मारा, आपने मारा, मैंने मारा, आप सब ने मारा और हम सब ने मारा, वही चीज है। नेक्स्ट अगर किसी से करवा लें, ये रिवीजन हो रही है, किसी से अगर कोई करना चाहता है आगे 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 वाला करवाएंगे इंशाल्लाह, आगे लेके चले, इसको भी है हमारे पास दाराबा। अब यहाँ पे देखिए जी कि हल दाराबा ज़ैदन, फिर वही चीज है कि मारा गया, यानी उसने मारा, क्या उसने मारा जैद को। हल दाराबा ज़ैदन, इसका जवाब जो है वो कौन देना चाहेंगे? मैं बता दूं सर? जी बता दीजिए प्लीज। मा दराबा ज़ैदन, क्या मतलब होगा इसका? कि नहीं उसने जैद को नहीं मारा, नहीं उसने जैद को नहीं मारा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तरह हल दरबू ज़ैदन, मा दरबू ज़ैदन, हल दरबता ज़ैदन। सजाद भाई आप बताएंगे, आपने हैंड रेज किया था। हल दरबता ज़ैदन, कोई और बताना चाहेंगे? हल दरबता ज़ैदन, मा दरबतु ज़ैदन, मा दरबतु ज़ैदन, हल दरबतुम ज़ैदन, मा दरबना ज़ैदन। नेक्स्ट प्लीज। समिया, उसने सुना, समिया अल्लाहु लिमन हमिदा, ये हम हर नमाज में जो है वो रुकू के बाद जब हम उठते हैं तो हम ये दुआ करते हैं। तो इसका टेबल जो है कौन करना चाहेंगे? आप में से कोई? अच्छी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपके एग्जाम में भी इंशाल्लाह आपको आसानी होती रहेगी इंशाल्लाह। कौन करना चाहेंगे फटाफट? ये तो अभी आपकी प्रैक्टिस में है। प्लीज चलें, सजाद भाई आप कर दीजिए ये वाला। समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समिअना हमने सुना। माशाल्लाह, जबरदस्त। नेक्स्ट जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हल समिया, नाम समिया, वही बात है कि क्या उसने सुना या उसने सुना। हल समियु, नाम समियु, हल समेतु, नाम समेतु, और हल समेतुम, नाम समेना। तो इसमें अच्छा, आवाज मेरी क्लियर है आप सबको? क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, कुछ मुझे वो आ रही थी कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वेरी गुड। तो ये सब वही है जी। तो जहां भी आप ये यानी माजी के और हल के साथ ये देखेंगे तो इसका वही जवाब जो है वो सारे पैटर्न एक ही। एक और पैटर्न है, उसको देख लेते हैं, आप में से कोई इसमें प्रैक्टिस कर लेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इसके अंदर हमने जो नए अल्फाज जी अल कुरान, यहाँ पर भी आप देखिए एक दफा फिर वो जो एक सवाल था ना उसको जरा देख लें। तो ये कुरान होता अगर अलिफ लाम नहीं होता तो अल कुरानू है, इसलिए कि अलिफ लाम लगा है और ये अपनी असली हालत में है। और आपको पता है कि असली हालत क्या होती है? असली हालत सब्जेक्ट वाली हालत होती है, और नीचे आपके पास ऑब्जेक्ट वाली हालत है जो कि बदली हुई हालत है, अल कुरान आ। तो इसके ऊपर जब भी बात होगी, अब एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे इसकी एग्जाम्पल है, आगे चलिएगा। ये देखिए, हल समी अल कुराना। अब देखिए, क्या उसने सुना, क्या चीज सुनी, यानी किस पे अमल हो रहा है सुनने का? कुरान पे।
तो कुरान क्या हो गया यहाँ पे, कुरान ऑब्जेक्ट की सूरत में आएगा, यानी मफूल बन जाएगा। तो हल समी अल कुराना, ये इसलिए इसके ऊपर नून के ऊपर जबर है, ठीक है। तो हल समी अल कुराना, नाम समी अल कुराना। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हल समेत अल कुराना, जवाब दीजिए मुझे, हल समेत अल कुराना। नाम समेत कुरान, नाम समेतु, समीतुल कुरान। नाम समेतुल कुरान, जब उसको मिला के पढ़ेंगे। देखिए ता का जब भी जवाब आप देंगे तो ता तू है, यानी तू मैं है, मैं है, यानी हम तो उर्दू में तू ये होता है ना, यहाँ पे तू मैं है, अरबी में याद रखें, अरबी में तू मैं है। तो हल समेतल कुरान, सवाल है कि क्या आपने कुरान सुना, नाम समेतुल कुरान, हाँ मैंने कुरान सुना। तो हल समेतुल कुरान, हल समेतुमुल कुरान जब जमा में आ जाएगा तो नाम समेना, समीअनल कुरान। या तो जब उसको मिला के पढ़ेंगे तो नाम समेनल कुरान, हमने कुरान सुना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आगे चलिए। ये मेरा ख्याल से कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्या? जी सर कंप्लीट हो गई रिवीजन। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और अभी इख्तिताम से पहले मैं आपसे आपके एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ आपको। आपकी जो मिड क्विज है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, माशाल्लाह सिस्टर सना ने बहुत ही अच्छी आपको रिवीजन करवाई है। और अगर आप इस रिवीजन की जो वीडियो है इसको देख लेंगे दोबारा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अपने होमवर्क्स किए हुए हैं और अगर नहीं किए हुए तो कोशिश करें कि उनको कर दें, तो आपके लिए बड़ी आसानी है, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी एग्जाम में। और माशाल्लाह आप सारे बड़े ही एक्टिव और ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जैसे यानी कोई जिसमें कोई फेल पास वाला बहुत बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन फिर भी एक तरीकाकार है, एक बेंचमार्क है जिसको पूरा करना है। और जैसे हम बाकी अपने दुनियावी जो कोर्सेज होते हैं उनके एग्जाम्स के लिए इतनी मेहनत तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली ये तो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का काम है, तो इसके लिए भी हमें उससे बढ़ के तैयारी करनी चाहिए। और ये वो मुकाबला है जी जिसकी इजाज़त है कि दीन के अंदर एक दूसरे से बढ़ चढ़ के नेकियां कमाने की, एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लेने की, एक दूसरे से ज़्यादा यानी बढ़ने की, रेस लगाने की इजाज़त है, दुनियावी मामलों में नहीं है। तो इसमें ज़रूर कोशिश करें कि आप लोग सारे जो हैं वो, जैसे शुरू में मैंने अर्ज की थी कि 90+ में आएंगे और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपका मल्टीपल चॉइस टाइप जैसे आपका होमवर्क्स होते हैं उसी तरह आपका ये मिड क्विज होगा। 70-75 के तकरीबन अराउंड अबाउट इसमें मल्टीपल चॉइसेस होंगे। आपने उसी तरह होमवर्क की तरह सिलेक्शन करनी होगी, एग्जैक्टली वही पैटर्न है, उसी तरह है, उसी तरह ही आपको नंबर उसी वक्त भी पता चल जाते हैं। और इसके साथ ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को आपकी जो क्लास का टाइम है यही। और 90 मिनट्स नॉर्मली इसके लिए टाइम, अच्छा टाइम होता है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई तो आप 1 घंटे में कर लेंगे, 60 मिनट में इसको आप आराम से कर लेंगे। लेकिन फिर भी लेट्स से कि 90 मिनट्स होंगे आपके पास। एग्जैक्ट 6 बजे आपको लिंक शेयर किया जाएगा इसका, एग्जैक्ट 6 बजे, उससे पहले नहीं। और जैसे ही आपको लिंक शेयर होगा तो आप काइंडली इसको कर लेंगे शुरू अपने एग्जाम को। और जब इख्तिताम पे हम पहुंचेंगे तो फिर लिंक को ऑफ कर दिया जाएगा, तो फिर वो उसके बाद एक्सेप्टेंस नहीं होगी आपकी। तो उससे पहले पहले आपको बता दिया जाएगा कि आप 5 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं, इसको रैप अप कर लें। सजाद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो स्टार्टिंग टाइम का कहना था कि थोड़ा अगर उसमें गुंजाइश हो सकती है तो थोड़ा लेट कर लें, मगरिब का टाइम होता है, तो 6:15 तक अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, अगर आसानी से हो जाए। नो इशू, नो इशू, नो इशू। हम इंशाअल्लाह ताला जी 6:15 बजे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, 6:15 बजे। लेकिन उसके अंदर फिर हमें अपने एंड वाले टाइम पे जरा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एक और सेशन होता है, वो फिर हमें टाइमली खत्म करना पड़ेगा। तो जी, तो हम कर लेंगे
फिर भी आपके पास 90 मिनट्स गुड इनफ टाइम है, तो इंशाल्लाह आराम से मैंने जैसे अर्ज की ना, आप घंटे में कर लेंगे इसको, नो इशू। ठीक है जी, तो इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्टे पुट, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स, अल्लाह ताला से दुआ करें और अपनी जरूर तैयारी जरूर करें, जैसे बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इसकी भी तैयारी करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।